بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ گیس کی وجہ سے پیٹ درد کی شکایت میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کے لیے کالا زیرہ بے حد مفید ہے۔ بتائے گئے طریقے سے اس کا استعمال یقینی بنائیں، جس کے بعد کچھ ہی دنوں میں گیس کی شکایت کم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے کالے زیرے کو پیس لیں، پھر گرم پانی میں شامل کر کے پئیں۔ گیس کی شکایت دور ہو جائے گی۔ ساتھ ہی جگر اور پتے کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ ذرا سی ادرک چبانے کے 7 ایسے فائدے جو آپ کو بھی ادرک کا استعمال کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ ادرک کا استعمال آپ سب کرتے ہیں، کبھی کھانا بنا کر تو کبھی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، کبھی جوس بنا کر تو کبھی چائے میں ڈال کر پیتے ہیں۔ اس کے بے شمار فوائد نے اس کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ کر رکھا ہے۔ ادرک کا استعمال ہر طرح سے مفید ہے، کیونکہ ادرک اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کو چبا کر کھانے سے آپ کی صحت پر کیا بڑا اثر پڑتا ہے، اور اس کو کس وقت چبا کر کھانا فائدہ مند ہے؟ برطانوی ماہرین کے مطابق ادرک کو چبا کر کھانے سے کھانا بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے، اور یہ نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں زیادہ کارآمد ہے۔ جب آپ ادرک کو چباتے ہیں تو اس کا تازہ رس پیٹ میں جاتا ہے، جو کہ پیٹ میں موجود کیڑوں کے خاتمے کے لیے بے حد مفید ہے۔ زیادہ بلغم آنے کی بیماری میں بھی ادرک کو چبا کر کھانا بہت فائدہ مند ہے۔ دانتوں میں اگر کیڑا لگ جائے تو ادرک چبا کر کھائیں، یہ کیڑوں کو جڑوں سے نکالنے میں مفید ہوتی ہے۔ ذیابیطس کے مرض میں اس کو چبا کر کھانا انسولین کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہائپر ٹینشن کا مرض لاحق ہے تو آپ روزانہ ادرک کو چبا کر کھائیں، یہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ اگر حافظہ کمزور ہے تو ادرک کو چبائیں، یہ آپ کی یادداشت کو بڑھانے میں مدد دے گی۔ دادی اور نانی کے بتائے ہوئے چند آزمودہ نسخے اپنائیں اور فائدہ ہی فائدہ پائیں۔ دادی اور نانی کے بتائے ہوئے نسخے اتنے کارآمد ہوں گے کہ آج کی نسل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ آج کے ایڈوانس زمانے میں ہر چیز کی دوا اور کیمیکل پروڈکٹس موجود ہیں۔ سالوں پہلے بڑے سے بڑے مسئلے بھی انہی دادی اور نانی کے بتائے ہوئے نسخوں سے منٹوں میں حل ہو جاتے تھے۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی چند نسخے بتانے والے ہیں جو سالوں پرانے آزمودہ نسخے ہیں، اور آپ کی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو چلیں پہ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ اچھی صحت اور مدافعتی نظام کے لیے دادی کے بتائے ہوئے چند آزمودہ نسخے۔ لونگ سالوں سے ہربل دواؤں اور نسخوں میں استعمال کی جا رہی ہے۔ لونگ کا استعمال آپ کے کتنے کام آ سکتا ہے، یہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لونگ کا استعمال معدے کے السر، بیکٹیریا کی افزائش، تیزابیت، کھانسی اور دیگر کئی بیماریوں میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ چاہیں تو پسی ہوئی لونگ پھونک لیں یا پھر کھانے کے بعد لونگ منہ میں رکھ کر اس کا عرق پی لیں تو بے حد فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، شہد۔ شہد وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹ حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے استعمال سے ہماری قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ یہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات رکھتا ہے۔ بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے دادی کا یہ نسخہ ضرور آزمائیں۔ پیاز کا رس اور شہد کو برابر مقدار میں لے کر ملائیں اور اس کا 2 چمچ روزانہ استعمال کریں اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ شہد میں ہلدی ملا کر 1 چمچ کھائیں، کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی خراش میں آرام آئے گا۔ ٹھنڈ دور ہوگی۔ شہد کو دہی میں 1 چمچہ ملا کر چہرے پر لگائیں، آئلی سکن کم ہوگی اور دانے دور ہو جائیں گے۔ ناریل کا تیل۔ ناریل کے تیل کے فوائد بے شمار ہیں، لیکن اگر اسے دادی اور نانی کے بتائے ہوئے نسخوں کے مطابق استعمال کریں تو بہت سے مسائل بآسانی حل ہو جائیں گے۔ ناریل کے تیل میں 1 عدد لوکی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر دھیمی آنچ پر پکائیں، اور جب یہ لوکی بالکل جل جائے تو اس تیل کو چھان کر بوتل میں بھر لیں۔ اب اس تیل کو سر پر لگائیں،
دیکھیں کتنی تیزی سے سفید بال کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ چہرے کے لیے ناریل کا تیل چہرے پر لگا کر اس کا مساج کریں اور 5 منٹ کے لیے دھوپ میں آنکھیں بند کر کے سکون لیں۔ پھر چہرے کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ دیکھیے کیسے جلدی داغ دھبے دور ہوں گے اور چہرہ اور رنگت نکھر جائے گی۔ تلسی، ادرک اور دار چینی اور لیموں کا کمال۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جائیں، وزن کم ہو جائے، قوت مدافعت بڑھ جائے، چہرہ نکھر جائے اور جسم سے ہر قسم کا انفیکشن دور ہو جائے، چربی ختم ہو جائے، تو بس دادی اور نانی کا بتایا ہوا یہ نسخہ آزمائیں اور کئی مسئلوں کا حل پائیں۔ 7 سے 8 عدد تلسی کے پتے، 1 سے 1.5 انچ کا ادرک کا چھلا ہوا ٹکڑا، 2 چٹکی پسی ہوئی دار چینی کو 2 گلاس پانی میں شامل کر کے اتنا پکائیں کہ پانی صرف 1 گلاس رہ جائے۔ اب اسے گلاس میں نکال کر آدھا لیموں نچوڑیں اور اس ڈرنک کو روز صبح کی چائے کے طور پر پئیں۔ اس سے آپ کے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بادیان کے پھول کو معمولی نہ سمجھیں۔ ایسی بیماریاں جن کا کوئی مستقل علاج نہیں، وہ اس پھول میں ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہو جہاں بادیان کے پھول کا استعمال کھانوں میں نہ ہوتا ہو۔ یہ قدرت کا ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جو نہ صرف کھانوں بلکہ مختلف بیماریوں کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بادیان کے چند ایک فوائد آپ بھی لازمی سنیں۔ جگر کے امراض میں بادیان کی جڑیں بے حد مفید ہیں۔ معدہ، جگر اور گردوں کے امراض میں بادیان کی جڑیں استعمال کرائی جاتی ہیں۔ نمبر 2، قبض۔ بادیان 6 گرام اور سنا مکی 6 گرام دونوں کو جوش دے کر چھان کر حسب ضرورت چینی ملا کر پی لیا جائے تو قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ خفقان۔ جن لوگوں کو وحشت، خوف اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو وہ بادیان 5 گرام، گلے گاؤ زبان 5 گرام لے کر چھان لیں۔ شہد 1 چمچ ملا کر چند روز صبح نہار منہ پی لیں تو بہت زیادہ مفید ہے۔ تیزابیت۔ بادیان اور ملٹھی ہم وزن پیس کر رکھ لیں۔ صبح، دوپہر، شام کو کھانے سے قبل ہمراہ شربت بادیان 1 چمچ 6 گرام لینے سے معدہ میں جلن اور تیزابیت میں فائدہ ہوتا ہے۔ تبخیر معدہ۔ قاصر ریا ہونے کی وجہ سے تبخیر معدہ میں بہت مفید ہے، طبیعت کو سکون دیتی ہے۔ تبخیر معدہ والے لوگ بادیان کو پیس کر صبح شام 5 گرام بعد از غذا کھا لیا کریں یا جوش دے کر پی لیا کریں۔ صفوف تبخیر۔ بادیان اور دانہ الائچی ہم وزن لے کر پیس لیں اور دوپہر شام کھانے کے بعد 2 گرام تازہ پانی سے کھا لیا کریں۔ ذوف بصارت۔ بادیان کا صفوف 5 گرام، ہمراہ گاجر کا رس 1 گلاس چند روز تک مسلسل پینا نظر کی کمزوری میں بے حد مفید ہے۔ ہاتھ پاؤں کا جلنا۔ جن لوگوں کو ہاتھ پاؤں جلنے کی شکایت ہو ایسے لوگ روزانہ صرف بادیان 6 گرام تازہ پانی سے کھا لیا کریں، اس سے فائدہ ہوگا۔ بادیان کا عرق بھی کشید کیا جاتا ہے جو طب مشرق میں صدیوں سے مستعمل ہے۔ یہ معدہ اور امعاء کے لیے بہتر ہے، ریا خارج کرتا ہے اور پیشاب آور ہے۔ آئی ہوپ سو فرینڈس آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجبل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔